اسے کچھ سمجھ آئے گی کیا بات ہو رہی ہے؟ اس کے مطلب کی بات نہیں ہے. کوئی بچہ جو نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہوگا اسے الف پتہ ہوگا. کوئی جو لکھنا سیکھ رہا ہوگا استاد کہے گا الف لکھو، وہ الف لکھے گا. ٹھیک ہے نا؟ الف یا لام یا میم کے معنی صرف اسی کے ہاں اس کا کچھ فائدہ ہے جو طالب علم ہو. سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بات واضح ہو گئی؟ نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں. تو یہ الف انہیں کس نے سکھا دیا؟ یہ لام اس انسان کے منہ سے کیسے نکل رہا ہے؟ یہ میم اس نے کہاں سے سیکھا؟ یہودی جو اپنی تعلیم پہ بڑا مغرور تھا، انہی سے خطاب ہے شروع میں، بنی اسرائیل سے خطاب صراحتاً ہوگا. جب شروع میں الف لام میم کہتی ہے تو وہ بھی ذرا ایک دم سے شوق میں آ گئی، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس انسان کو کس نے الف اور لام اور میم سکھا دیا؟ ان کو ایک طرف ایک فوراً ان کو خیال آ جاتا ہے الف لام میم سنتے ہی اس کی تعلیم کہیں باہر سے ہو رہی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام بھی لگایا تھا کہ ان کی تعلیم باہر سے ہوتی ہے، کوئی اور ان کو لکھاتا ہے. اور اس بات میں آدھا سچ بھی ہے، باہر سے ہی تعلیم ہو رہی ہے، باہر سے ہی ہو رہی ہے. جبریل علیہ السلام سکھاتے ہیں. تو الف لام میم کا ایک فائدہ تو یہ سمجھ میں آیا آپ کو. دوسری بات سمجھنے کی اہم ہمارے لیے، خاص وہ تو یہود کے لیے بات تھی، ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کو اگر قرآن سے میں نے اور آپ نے فائدہ اٹھانا ہے نا، ہدایت لینی ہے قرآن سے، تو اس کے کچھ مطالبات ہیں. اور اس کے کچھ مطالبات کا تعلق ہمارے دل سے اور ہماری سوچ سے ہے. انسان جب کوئی کتاب پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں ہوتا ہے میں کتاب پڑھوں گا اور سمجھوں گا پھر میرے علم میں اضافہ ہوگا، میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گا. قرآن اللہ تعالیٰ پہلی بات جو آپ کو سکھا رہا ہے، آپ نے ہدایت مانگی تھی، علم نہیں مانگا تھا. آپ نے علم نہیں مانگا،